بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی عظیم خواتین کا جب تذکرہ ہو تو ضروری ہے کہ ان میں سب سے پہلے صحابیات کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام و رتبہ عطا فرما رکھا تھا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اور صحابیات کا جب ذکر ہو تو یقیناً سب سے پہلے ان مقدس خواتین کا ذکر ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پہلے تذکرہ ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریں گے۔ ان کا نام تو معروف ہے اور ان کا لقب طاہرہ تھا۔ ان کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ قصی پر آ کر ان کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور ان کے والد کا نام خویلد تھا جو ایک لڑائی میں مارے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح اور نسبت ورقہ بن نوفل سے ہوئی جو رشتے میں ان کے چچا زاد بھائی تھے اور تورات اور انجیل کے بڑے ماہر تھے، لیکن کسی وجہ سے نکاح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا، دوسرا عتیق بن عابد مخزومی سے اور تیسرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ان کے والد پیشہ کے اعتبار سے تاجر تھے اور ان کے بھائی بھی اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن جب والد اور بھائی کی وفات ہو گئی تو تجارت کے کام کو سنبھالنے والا حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ چنانچہ یہ مختلف لوگوں کو اپنا تجارت کا مال دے کر ملک شام میں بیچتی تھیں اور وہاں سے نفع کماتی تھیں۔ ایک دفعہ اپنا مال تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا کہ آپ شام میں جا کر اس سے تجارت کریں اور میں آپ کو دیگر لوگوں کی نسبت دگنی اجرت دوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک غلام میسرہ بھی بھیج دیا، جس نے راستہ میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، سمجھداری، دانشمندی اور بہت ساری خوبیوں کا اس نے مشاہدہ کیا اور اس کا عینی شاہد بنا اور ان خوبیوں کا تذکرہ آ کر حضرت خدیجہ سے کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ قریش کے اندر بلند مقام رکھتی تھیں اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی پیشکش کی اور ان کو دعوت بھجوا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح طے ہو گیا۔ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھایا اور 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ کی 40 سال، اور یہ نکاح اعلان نبوت سے 15 سال پہلے ہوا تھا۔ جب 40 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے مردوں عورتوں میں اسلام قبول کرنے والی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ مسلمان ہو جانے کے بعد نفل نمازیں پڑھا کرتی تھیں، چونکہ اس وقت کوئی فرض نمازیں تو مقرر نہیں ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل نمازوں میں شریک ہوتی تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوف زدہ ہو گئے اور ڈر کی حالت میں گھر تشریف لائے اور کہا زملونی، مجھے کپڑا چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی وہ خاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ محتاج لوگوں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس تشریف لے گئیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشین گوئی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین معین و مددگار بھی تھیں اور مشیر بھی تھیں اور غم گسار بھی تھیں۔ چنانچہ جب کفار
مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی بائیکاٹ کیا، مقاطعہ کیا، تو پورے خاندان کو شعب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا اور کئی سالوں تک 3 سال تک اس میں محصور رکھا گیا۔ اس میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے ساتھ ہی رہی، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 25 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت ان کو حاصل رہی۔ ان کی وفات 11 رمضان 10 نبوی کو ہوئی، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے، اور وفات کے وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ ان کی 6 اولادیں ہوئیں، 2 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں۔ بیٹوں کے نام حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، اور بیٹیوں کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان میں بے شمار خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ پہلی یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ دوسری یہ کہ نکاح کے وقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 برس بڑی تھی۔ تیسری خصوصیت کہ ان کی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئیں ان میں حضرت ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی۔ ان کے فضائل و مناقب بھی بے شمار ہیں۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔